تو چوہے صاحب آپ نے باتیں سن لی شیخ صاحب کی، اب ذرا آپ وہ تو کلیئر ہی ہیں، اور وہ بات جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ سڑکوں پر کیا ہو رہا تھا اور کس طرح یعنی وردی کی یہ بحرمتی ہو رہی تھی. بڑی ہمت ہے، میں سمجھتا ہوں سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر اور سارا وقت خود سڑکوں پر رہے اور بڑی مطلب ہی لیڈ دی ٹیم فرام دی فرنٹ. یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ اور باقیوں کو کہو جاؤ موت کا سامنا کرو. ہیڈس آف جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. ابھی کئی 100 بندہ زخمی ہے پولیس کا. بالکل اور اس طرح ہی ان کے یہ بات صحیح ہے آپ کی، کیونکہ افسوسناک مناظر تھے. اور پورے ملک میں جس طرح افراتفری مچانے کی کوشش کی گئی ہے اور جس طرح وہ ایک دم آنن فانن ہونے شروع ہے، اس کا وہ شیخ صاحب کی بات میں وزن ہے کہ یہ ان کو بڑی گہری تیاری کی گئی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ اس کو آپ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. جو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کی حرمت کریے تو ہم سب جانے تک قربان کرنے کو تیار ہیں. لیکن اپنے ملک میں اپنی گاڑیاں، اپنے گھروں، اپنی عمارتوں کو، اپنے ہی لوگوں کو مارنا اور ان پر تشدد کرنا، ٹارچر کرنا اور قانون ہاتھ میں لینا، یہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے خواہ وہ کوئی ہو. بالکل صحیح ہے. اور یہ چیزیں اگر نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ اب ہمدردیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہونی تھیں، کیونکہ کاز پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ایک اچھا مقصد اگر آپ نے رکھا ہے تو اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے یہ بالکل اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی نہیں کرے گا کہ آپ ریاست کو چیلنج کریں، آپ پولیس کے لوگوں کو، آپ سرکاری املاک کو، آپ پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچائیں، ہسپتالوں کو نقصان پہنچائیں. تو میرا خیال ہے کہ دعا کرنی چاہیے. ابھی بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے بھی اور تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے بھی اور کارکنان سے بھی کہ جناب ذرا سوچئے ٹھنڈے دل سے کہ آپ نے کیا کھویا، کیا پایا، اور جو طریقہ اختیار کیا گیا کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. آپ ان کی حیات طیبہ پڑھیں اور انہوں نے دعوت دین کا کام کیسے کیا، اس میں ایک بھی ایسی تصویر آپ کو نظر نہیں آئے گی جو ہم نے دیکھی پچھلے 2 دن سے پاکستان میں. تو چوہے صاحب آگے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور ہر کوئی جی اپنے آپ اس کو دے رہا ہے، اپنا اینگل دے رہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا یہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جائے گا اس کی آڑ میں، اور مصدق ملک صاحب نے کہا، مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، کہ یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے ہی خلاف ہے یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے. اب یہ ذرا تھوڑا سا اس کو پولیٹیکل انوالومنٹ بھی ہوگی اور پولیٹیکل اینگل بھی دینے کی کوشش کریں گے اب یہ لوگ. محمد علی درانی صاحب گئی، آج شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی ہے تو اس کی ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ محمد علی درانی صاحب گئے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو انہوں نے تو ذرا سنائیے گا جی. پہلا، اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نہیں بات کرتے جناب حکومت سے، اور اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم اپوزیشن سے بات نہیں کرتے، ایسی صورتحال میں تو مزید ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ ڈائیلاگ کو شروع کیا جائے. اس کے لیے ہم نے ایک تجویز رکھی ہے، ٹریک 2 ڈائیلاگ جو ہے اس کا آغاز. اس کی تمام ورکنگز ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے یہ ٹریک 2 ڈائیلاگ. اس کے بعد شہباز شریف صاحب اندر گئے، اپنا محمد علی درانی صاحب اندر گئے جیل میں، ملاقات کر کے آئے. ملاقات سے واپس آ کے انہوں نے کیا کہا سنیے. کہ ہماری ان سے یہ ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ تھی کہ آپ بینگ این اپوزیشن لیڈر، آپ جو ہے اس ٹکراؤ کی کیفیت میں اپنا ایک کردار ادا کریں. انہوں نے کہا کہ میں جس وقت خود جیل میں ہوں تو میں جیل میں سے کیا کردار ادا کر سکتا ہوں. یہ بات جو ہے یہ آپ پیر صاحب کو بھی بتائیں اور ہر جگہ بتائیں کہ ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس میں ٹکراؤ کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں رہتا. تو جناب یہ 24 دسمبر کی بات تھی. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پیر صاحب کو جا کے بتائیں. تو محمد علی درانی صاحب نے فوراً پیر صاحب کو بتایا اور پیران پیر کو بتایا اور انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب باہر آنا چاہتے ہیں اور جب باہر آئیں گے تو وہ کوآپریٹ کریں گے، اچھا کام کریں گے، اس نیشنل ڈائیلاگ کا حصہ بنیں گے. اب اسد کیسر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا
کہ یہ جو پارلیمانی پارٹی تشکیل دی جا رہی ہے تو کیا یہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا سنیے۔ کوئی بڑی پارٹی ہو یا چھوٹی پارٹی ہو، تمام کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈرز موجود ہوں تاکہ ایک لارجر کنسنسس ہو۔ اس میں چاہتے ہیں کہ بارز ایسوسیشن بھی ہمارے ساتھ اس میں ہو یا دیگر جو کنسرن ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر ہوں گے اس کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ تو بالکل، یہ تو گورنمنٹ تو چاہ رہی ہے کہ ایک ایز اے ہول ہم ایک ریفارم ایجنڈا لے کے آئیں اور اپوزیشن اس میں ساتھ دیں، اور یہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا صورت ہو سکتی ہے، اور یہ اسے میرے خیال میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ اب انہوں نے کہا جناب کہ بالکل گرینڈ ڈائلاگ، اور اس میں بعض ادارے اسٹیک ہولڈرز بھی ہوں گے، صرف پولیٹیکل اینٹیٹی نہیں ہوگی اس میں، باقی بھی ہوں گے۔ یہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے کہا۔ اب شہباز صاحب تو گئے وہ ذرا مسلم لیگ نواز کے اندر اس کا کیا اثر پڑے گا اس کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب اشارے کنائے میں وہ کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب خورشید شاہ صاحب کا کیا قصور ہے، اور یہ سارے ریلیف جو ہیں وہ پنجاب میں کیوں مل رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب کو کیوں نہیں ملا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ حسن فواد باہر آ گئے، احد چیمہ صاحب 2 دن پہلے ان کی ضمانت ہو گئی، شہباز شریف صاحب کی آج ہو گئی، مریم صفدر صاحبہ کی ضمانت ہو چکی، نواز شریف صاحب بیرون ملک جا چکے، تو یہ سب کچھ ہو چکے۔ اب ذرا چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کو سن لیں۔ تو ہم نے تو نہیں ان کو کہا مکمکا کیا ہے، مریم نواز کی بیل ہوئی ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہوئی ہے، حمزہ شہباز کی بیل ہوئی ہے ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہوئی ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی بیل ہونے والی ہے ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہونے والی ہے۔ خورشید شاہ صاحب جیل میں پڑے ہیں، خورشید شاہ صاحب جیل میں پڑے ہیں، اور شازیہ مری صاحب نے کہا کہ جی ہم بھی منتظر ہیں کہ سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کو 2 سال ہو گئے ہیں اور ان کو بھی ذرا باہر آ جانا چاہیے، ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے، اور وی آر ہیپی ٹو سی دیٹ نون لیگ از گیٹنگ ریلیف فرام کورٹس، فرسٹ مریم نواز اینڈ ناؤ میاں شہباز شریف، اور اس میں احد چیمہ صاحب کو چھوڑ گئے وہ۔ تو اسی طریقے سے چودھری منظور صاحب نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی اور حسین اقبال مسلم لیگ نون کی سیاسی ٹارگٹ کلرز ہیں۔ اس پہ بات چودھری صاحب ذرا پیپلز پارٹی کی خواہشات۔ جی پیپلز پارٹی کی خواہشات آپ نے نہیں، انہوں نے ایک بڑا اہم سوال کیا ہے جی پیپلز پارٹی نے کہ شاہد خاقان عباسی جو اپنے بینوئی کی عیادت کے نام پر گئے تھے، وہ لندن میں کیا پیغام لے کے گئے تھے اور اس کی تفصیلات کی تھے اور کیا کہہ کے آئے تھے۔ یہ وہ بات ہے جو رپورٹرز میں بار بار ہم نے کہا جی ہاں کہ یہ صرف بینوئی کی عیادت نہیں ہے، ان کو ECL سے نکالا جا رہا ہے، جبکہ ابھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں جی یہ یہیں بات ہوئی تھی، جی ہاں، اور پھر یہ گئے اور پھر نواز شریف سے ملے اور کئی گھنٹے اور واپس آئے، تو وہ کیا پیغام تھا اور کیا لے کے آئے تھے اور کیا آج تک انہوں نے قوم کو نہیں اعتماد میں لیا۔ تو اب پیپلز پارٹی والے اب یہ لگتا ہے کہ اگر ان سے کوئی شیئر کی گئی تھی تفصیلات کسی وقت PDM میں یا مریم نواز نے بلاول بھٹو زرداری سے کی ہوں، تو وہ اب تفصیلات لگتا ہے باہر آنے والی ہے۔ چوہدری صاحب وہ تفصیلات کیا خفیہ یعنی سمجھوتے کر کے، یعنی قوم اور ملک کے نام پر اپنی ذات اور اپنے مقدموں کے سلسلے میں رعایتیں لینے کا سارا پخنڈ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ECL سے نکالنے کی جو سمری ہے وہ گشتی مراسلے کے ذریعے منظور کی گئی تھی ایمرجنسی کی صورت میں، اور ان کو باہر بھیجا گیا تھا، اور باہر گئے وہ برطانیہ بھی گئے، امریکہ بھی گئے، اور سخت ترین لاک ڈاؤن میں بھی ان کی ملاقات ہوئی، وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں لندن میں اسحاق ڈار سے بھی اور نواز شریف صاحب سے بھی، اور آگے کوئی انہوں نے تفصیل نہیں کبھی شیئر کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ میں نواز شریف سے ملا ہوں۔ جی بالکل، بات گول کر جاتے تھے ہمیشہ۔ تو یہ جو پیغام رسانی تھی یہ PDM والوں میں سے کسی نے نہیں بتایا، بلکہ ہوا یہ چوہدری صاحب کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ معاملات طے ہو رہے تھے اور مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سے الگ،
اور زرداری صاحب ذرا تھوڑا سا ٹف ٹائم دے رہے تھے. تو ان کو جب بتایا گیا یہ حقائق سب بتائے گئے کہ جن پہ آپ تکیہ کر رہے ہیں, جن کو آپ انقلابی اور سمجھ رہے ہیں نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی کو, وہ تو یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ مذاکرات کاروں نے کچھ چیزیں شیئر کیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ان کو بلیک اینڈ وائٹ میں بتایا. تو تب پیپلز پارٹی کی اس وقت آنکھیں کھلی تھیں اور میرا خیال ہے چودھری منظور صاحب بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.